آج ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آج ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی 70 بار پڑھ لو۔ جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جائے گی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ رجب کا چاند سال میں ایک بار نکلتا ہے، اور جو بندہ اس چاند کو دیکھ کر صرف 70 بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کریم سے پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹ لیتا ہے۔ اگر صرف ایک بار یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے سے آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے اللہ پاک، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، آج دنیا پریشان ہے۔ غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ بعض اوقات کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات پر رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ نیا چاند نظر آتے ہی، رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آج تک جو بندہ وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ ہر بڑی سے بڑی پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ لوگ آتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں رشتوں کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج بیٹی کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ آج اگر کوئی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، طلاق کی نوبت آ پہنچی ہے، بچوں کے روشن نصیب کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کسی بھی کام میں رکاوٹ ہے، بعض اوقات تائے مامے چاچے کوئی نہ کوئی خوشیوں میں خلل ڈالتا ہے، رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے رجب کا چاند نظر آتے ہی 70 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کے دشمن کی زبان بند ہو جائے گی، دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، دشمن خود راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ ماہ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اسی 7ویں مہینے میں 70 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں آ جاتے ہیں۔ آج رب کریم سے نیا گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی مل جائے گی، نوکری، شادی، دنیا کی ہر شے، ہر حاجت، بڑے سے بڑے مقاصد میں کامیابی کے لیے ماہ رجب کا چاند دیکھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ کے پاس جتنی بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ایک جھٹکے میں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ میں آپ کو اللہ کریم کو منانے کا ایسا خزانہ، ایسا خاص راز بتانے لگا ہوں۔ اس راز کو جو بندہ پا لیتا ہے وہ پورا سال خوشیاں خوشحالیاں سمیٹتا رہتا ہے۔ اللہ والو، ایک وقت میں انسان جب مصیبت کے وقت مسجد میں جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، راتوں کو تہجد میں اٹھ کر اللہ کریم سے مانگتا ہے، اور آج رجب کا چاند وہ قبولیت کی گھڑیاں لے کر آیا ہے جس میں آپ صرف رب کریم کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں۔ رب کریم 1,00,000 پر 70 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک روزے کا ثواب پورے سال کے روزے کے برابر ملتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم سے 1,00,000 مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اس مہینے کو رب کا مہینہ، عظمت اور تعظیم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرانے پر اپنا دیدار کروایا۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی ہے، اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ رب کریم سے مانگنے کا ہے۔ اس مہینے میں مانگی ہوئی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں آج اگر کوئی بندہ کسی ناممکن حاجت کے لیے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، رجب کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ کر مانگ لو۔ اگر آپ کو ناممکن حاجت، مسئلہ، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، مسلح چھوڑنے پوری نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، اوپان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے صرف
رجب کا مہینہ، رجب کا چاند نظر آتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، اگر چاند نظر نہ آئے تو چاند کی خبر سنتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جس وقت کی نماز کے بعد، رات آپ نے 9، 10، 11 بج جائیں، آپ نے پوری رات موجود ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اللہ والو، یہ وقت اتنا قبولیت کا ہے، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور طاقتور ہے، اگر میرا بس چلے تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاؤں اور کہوں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد رب کریم دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کی بشارت مل جاتی ہے، پورے سال کی رحمتیں برکتیں آپ کی جھولیوں میں آ جاتی ہیں۔ آج چھوٹی سی لاپرواہی، چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے پورے سال کا پچھتاوا مل جائے گا۔ خدارا، یہ چاند سال میں ایک بار نکلتا ہے اور تقدیر کے بند تالوں کو فوری طور پر کھول دیتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ رجب کا چاند ظاہر ہوتا ہے تو نصیب اور تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں فرق پڑتا ہے، اور جب آپ نیا چاند نظر آتے ہوئے 70 بار اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو ارب پتی ہوتا دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے، اور پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ کاش یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے، آج لوگوں کی منت سماجت نہ کرنی پڑتی۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو بھی چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ماہ رجب کا چاند ظاہر ہو چکا ہے۔ چاند کی خبر سنتے ہی بغیر کسی دنیا کے تمام کام چھوڑتے ہوئے، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری سے، تنگ دستی سے لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کریں کہ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتا ہوں، شادی چاہتا ہوں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ والو، تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں جس کو جو چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج جس حاجت کو لے کر بیٹھنا ہو، نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے۔ یہ نام مبارک کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا، کیونکہ رب کریم نے خود اس نام کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی کچھ مانگتا ہے، رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم اس واحد والے لا شریک رب کی ہے جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ وہ رب کبھی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اکیلا نہیں چھوڑتا کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اللہ کی قسم پر یقین کامل کے ساتھ یا فتح کو 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ یا فتح آپ نے 11 بار یا فتح کو پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی یا فتح پڑھنے والے پر اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ رجب کے 300 دروازے
کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے، آپ مقناطیس بن جائیں گے، کامیابی کھینچ کر آپ کی طرف آتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا فتح پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو رجب کا چاند دیکھ کر 11 بار یا فتح پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اس موقع کی قدر کر لو۔ جس نے اس موقع کی قدر کر لی وہ دعائیں دے گا۔ کسی اللہ والے نے واقعی کوئی سچا عمل وظیفہ بتایا ہے؟ کیوں یہ وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں جو رجب کا نظر آتے ہی چاند وہ اس عمل کو پڑھتا ہے جس طرح مجھے بتائے گئے ہیں۔ میں بھی اس طریقے سے ترتیب سے تعداد میں بتا رہا ہوں تاکہ کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے یا فتح کو 11 بار پڑھنا ہے، رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، یا 11 بار پڑھ کر رب کی قسم پر یقین کرتے ہوئے رب سے مانگ لیا۔ اب آپ نے یا فتح کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ رجب کے مہینے میں کسی حاجت کو آپ کی ایسا ہو نہیں سکتا کہ پوری نہ ہو۔ میرے نزدیک جب تک آپ رجب کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتے اللہ آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں بنا سکتا۔ آپ اس حرمت والے مہینے میں اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہنے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اس قرآنی آیت کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت نہ گناہ کرنے کی ہمت، صرف اللہ کی توفیق سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آپ ہیں میں ہوں، کوئی بھی حاجت ہے، ہر انسان گنہگار ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی کی وجہ سے، کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو، پتہ نہیں کون سی غلطی کی وجہ سے انسان اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جو غربت آتی ہے، مولا علی شیر خدا مشکل کشا ایک بار اپنے دربار عالی میں مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب آئے، فرمایا بے روزگار ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ مولا علی کے پاس ایک دوسرا شخص آیا، کہا بے اولاد ہوں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو، توبہ کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے الگ الگ پریشانی کا ذکر کیا، آپ نے تینوں کو استغفار توبہ کرنے کو کہا؟ تو مولا علی نے فرمایا جب کبھی آزمائش آتی ہے، جب کبھی پریشانی مصیبت آتی ہے تو انسان کسی نہ کسی گناہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور جس انسان سے اس کا رب ناراض ہو جائے وہ رات کو جاگ لے، تہجد پڑھ لے، نمازیں بھی پڑھ لے، دعائیں بھی کر لے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ اسی طرح آج ماہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے۔ چاند نظر آتے ہی، چاند کی خبر سنتے ہی 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو۔ اگر اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، اگر رب کے مہینے میں رب سے اپنے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، رب کریم سے اپنی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہو، نیا چاند شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہو، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، آپ نے اسی آیت مبارکہ کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ نے اسی آیت مبارکہ کو پڑھتے چلے جانا ہے اور دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے چلے جائیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیں۔ یقین کیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی جب انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہو گیا ہو۔ جب کسی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو دے کر اٹھاتے ہیں۔ اور آج میری بہنیں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 70 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سال میں ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال خوشیوں والا، خوشحالیوں والا رزق اور دولت آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ دنیا کی ہر شے جس کے لیے آپ لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ وہ ہر شے خود چل کر آئے گی۔ خدا را اس وظیفے کو آپ نے توجہ، دھیان، خلوص و نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ وظیفہ
کتنا تاثیر اور طاقت رکھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 70 بار پڑھنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، صرف اسی کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات چن لیتی ہے، جس سے رب کی ذات اچھا انسان بنانا چاہتی ہے، جسے رب کی ذات کامیاب بنانا چاہتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا معجزاتی وظیفہ ہے یہ وظیفہ، اس عمل کی جان ہے یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دولت کا سلطان ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ رجب کا چاند دیکھ لیں یا رجب کی چاند کی صرف خبر سن لیں، اس پوری رات میں آپ نے، ضروری نہیں کہ چاند دیکھ لیں، صرف خبر سن لیں تو اس پوری رات میں آپ لوگ عمل پڑھ لیں، چاہے آج رات ہو، کل ہو، پرسوں ہو، جب بھی آپ لوگوں کو چاند نظر آ جائے آپ نے فوراً اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک چھوٹا سا بڑا ہی پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے 2 وظائف بتائے آپ نے جیسے ہی پڑھ لیے تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا رزاقو یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جب ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل میں آپ نے یہ پاورفل وظیفہ صرف اور صرف ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے۔ صرف 100 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ جب 100 بار پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، بڑی توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔ عمل کی اجازت عام ہے، بس ایک بار ویڈیو کو لائک اور 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے کیا پتہ کسی دکھیارے کا، کسی غم کے مارے کا بھلا ہو جائے اور اس کا اجر و ثواب آپ کو ساری زندگی تا دیر قیامت تک ملتا رہے۔ تو آپ نے عمل کے آخر میں اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ دولت والی صورت عمل میں شامل کرنی ہے۔ یہ مشکل کشا صورت کو، یہ اللہ کی لاڈلی صورت کو، یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس صورت کو جسے پڑھتے ہی بندہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کی حاجتیں مرادیں فوراً پوری ہو جاتی ہیں، کامیابی اس کے مقدر میں لکھ جاتی ہے، جو مانگتا ہے اللہ پاک فوری طور پر قسمت میں عطا کر دیتے ہیں۔ رجب کا چاند دیکھ کر یا چاند رات میں آپ نے پوری آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس پورے عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیے گا۔ عمل پڑھتے وقت اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے بالکل نہ ہٹائیے گا اور دل سے یقین سے پڑھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ آپ نے عمل کے آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تمام میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس عمل کے آخر میں فوری طور پر 1 مرتبہ سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ جب 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جو بھی مرادیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔